اٹھے فتبسم ضاحكا من قولها، آپ مسکرائے اور اس کے بعد کہا میرا اللہ یہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمت بخشی ہے، ورنہ مجھے کیا پتا میں کیسے ان کی زبان سمجھتا اور آواز پہنچ جاتی۔ تو علم غیب خاصہ خدا ہے، لیکن یاد رکھنا ایسے مقامات پر مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں ایسے اہل احوا، ایسے اہل بدع اور ایسے مائلین الی الشرک لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو اللہ کے قرآن میں بھی تحریف کرنے سے باز نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، وہ کہتے ہیں یہی تو دلیل ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ہیں۔ اندازہ کریں، مقیاس ایک کتاب لکھی ہے اس نے، ان کا ایک مناظر گزرا ہے مولوی عمر، تو اس نے بریلوی حضرات کا، تو اس نے اس میں لکھا ہے کہ یہ تو دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو غائب ہے اس کو غائب ہی کہہ رہے ہیں نا، غائب کو حاضر کہتے تو مانا ہے کہ علم نہ ہوتا۔ کیسے چکر دیا ہے باطل، پھر اسی طرح چکر دیتے ہیں نا۔ وہ کہتا ہے کہ جی حضرت نے بھی تو یہی کہا نا کہ وہ غائب ہے اور تھا بھی غائب، مانا ہے کہ آپ کا علم تھا نا کہ غائب ہے۔ آپ عقل کی بات ہے بس، یہ کوئی جواب ہے؟ اب یہ طالب علم ہے کہ نہ ہو تو استاد صف دیکھ کے بات کرتا ہے نا کہ وہ کہاں ہے، اس کا معنی یہ تھوڑا کہ علم ہے، لیکن لوگوں کو چکر اور جی غائب کو حاضر کہتے تو علم نہ ہوتا نا، غائب کو تو غائب ہی کہا ہے نا کہ ماں ہم غائب ہی غائب ہے۔ تو حالانکہ یہ بالکل جہالت کی بات ہے، حضرت نے غائب کو غائب نہیں کہا، اللہ کا قرآن ہے، اگر تھوڑا سا غور کر لیتے نا تو تمہیں ایسی غلط تعویل نہ کرنی پڑتی۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ مالی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو عالم الغیب کے لیے بھی چھپ جاتی ہے جی۔ وہ تو کہہ رہے ہیں مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ اچھا اسی طرح جناب انہوں نے ایک اور بھی استدلال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہابی کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی علم غیب نہیں، اولیاء کو بھی علم غیب نہیں، پیر فقیر کو بھی علم غیب نہیں، کلندر مجذوب کو بھی علم غیب نہیں، علم غیب تو چیونٹی کو بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا جناب علم غیب تو چیونٹی کو بھی ہوتا ہے، کہ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ، اپنی چیونٹی کو تقریر کر رہی ہے کہ اے چیونٹیاں جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے روند ڈالے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی چیونٹی کو بھی تو پتا ہے نا کہ لشکر آئے گا، لشکر روند ڈالے گا، علم غیب تھا تو تقریر کر رہی ہے۔ علم غیب نہ ہوتا وہ کہتے ہیں جناب دیکھو وہابیوں کی مت ماری گئی ہے، علم غیب تو چیونٹی کو بھی حاصل ہے، تو پھر تو علم غیب کوئی چیز ہی نہ ہوئی نا، جب چیونٹی کی ہوتی ہے اور چیونٹی اور پیر میں فرق کیا رہا؟ تو پھر علم غیب تو کچھ نہ ہوا نا، یعنی پھر علم غیب کی کوئی شان تو نہ ہوئی، چیونٹی کو بھی ہوتا ہے پیر کو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جہالت ہے، اللہ کے قرآن میں تحریف ہے اور آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ چیونٹی کو حضرت علم غیب نہیں تھا، قرآن کو پڑھتے نہیں ہو یا پڑھتے ہو تو آمدن چھوڑ دیتے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب لشکر وادی نمل میں آ گیا اب چیونٹی نے کہا، یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی علم غیب ہے، پہلے سے کوئی علم غیب نہیں۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب لشکر آئے، شور ہو، بوٹ ہیں، ہر بندہ کہتے یار کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، تو جانور بھی بھاگتے ہیں، پرند بھی بھاگتے ہیں۔ آج بھی آپ کسی جگہ دیکھ لیں کہ اگر مثلا ایک لشکر چلا آ رہا ہو تو وہاں پرندے درختوں میں بیٹھے وہ بھی اڑ جائیں گے، وہ دیکھیں گے یار پتہ نہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمیں نزدیک کوئی شکاری آ رہا ہو۔ تو اس لیے اللہ کے قرآن میں یعنی عالم بن کے دھوکہ دینا یہ بہت بڑی ظلم کی بات ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ سعدی نے شاید ایک جگہ واقعہ لکھا ہے، ایک حقیقت لکھی ہے کہ ایک کبوتر اور کبوتری ایک درخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں بڑے مزے سے اپنا پیار کر رہے تھے، گٹرگوں کر رہے تھے، اپنی باتیں کر رہے تھے، اور دور سے انہیں ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا تو بڑا مشبہ شکل ہے اور جناب اس کی بڑی پگڑی ہے اور اوپر جبے ہیں اور کلا ہے، اور بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کوئی پیر کوئی شیخ آ رہا ہے۔ تو اس کبوتری نے کبوتر سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ جو بندہ آ رہا ہے نا کہیں شکاری نہ ہو، اور شکاری ہو اور اگر ہمیں وہ نیچے سے تیر مار دے ہم اڑ جائیں گے، ایسے بہتر ہے اس کے آنے سے پہلے اڑ جائیں۔
اس نے کہا آخر وہ عورت ہی ہو نا، عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ وہ دیکھو تو بزرگ ہے، مرشد ہے، پیر ہے، ماشاءاللہ، وہ تو پگڑیاں نہیں دیکھ رہی ہو، تو ایسے لوگ شکاری ہوتے ہیں؟ عقل کی بات کرو، وہ تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ لگتا ہے، وہ اللہ والا آدمی ہے۔ اس نے کہا بہتر ہے، اٹھ جاتے ہیں، چلو اللہ والا بھی ہے، جب گزر جائے گا پھر آگے بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایسے تم ڈر رہی ہو بلا وجہ خام خواہ، یہ شکاری وکاری نہیں ہے، سبحان اللہ، چہرہ نہیں دیکھ رہی، پگڑی نہیں دیکھ رہی، ماشاءاللہ، ان کا اٹھنا دیکھو، بیٹھنا دیکھو، گردن دیکھو، ماشاءاللہ، پیٹ دیکھو، چال دیکھو، ڈھال دیکھو، پیر تو دور سے نظر آتا ہے نا ماشاءاللہ۔ تو خیر جناب، وہ جب نیچے آئے قریب میں تو پیر صاحب نے جناب نکالا، جناب وہ اپنا تیر کمان ٹھک کیا، ہو تو حضرت نیچے ایک کبوتر صاحب گئے، کبوتری اڑ گئی، ایک مر گیا اور کبوتری اڑ گئی۔ اس نے جا کے اپنے بادشاہ کو شکایت کی تو اس نے حکم دیا کہ بھئی اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ وہ جنات تھے، وہ پکڑ کے ان کو لے گئے۔ جب پکڑ کے لے گئے اور بادشاہ کے پیش کیا تو بادشاہ نے کہا کہ جناب آپ نے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا جی کہ اسلام میں شکار حلال ہے، یا تو اللہ رسول نے شکار کو منع کیا ہو پھر میں نے زیادتی کی، اور اگر اسلام میں شکار حلال ہے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود شکار کھیلتے تھے پرندوں کا اللہ کا نبی ہو کر، تو میں نے کون سی زیادتی کی ہے کہ مجھے آپ پکڑ رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں؟ میں نے شکار کیا، ایک مر گیا، ایک اڑ گئی۔ تو بادشاہ جو تھا جنوں کا، اس نے کبوتری کو دیکھا، اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، شکار کی تو اسلام میں اجازت ہے، تو اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا۔ اس نے کہا سرکار آپ نے میری درخواست سنی نہیں۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں سنی؟ ہم نے اس کو پکڑوایا ہے ملزم کو، لیکن وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں شریعت میں بری ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جناب پھر اس کو کہو مہربانی کر کے شکاری کا لباس تو پہن کے آیا نا، یہ پیر بن کے تو ہمیں دھوکہ نہ دینا، کم از کم اس کو کہو شکاری کے لباس میں تو آئے نا، یہ پگڑیاں باندھ کے تو ہمیں برباد نہ کرے نا، یہ شکلیں بنا کے تو ہمیں تباہ نہ کرے، کم از کم اسی لباس میں آئے، پھر ہم بھاگیں گے، وہ ماریں گے، ہم مر گئے بھاگ گئے، لیکن ہمیں اندازہ تو ہوگا کہ یہ شکاری ہے، تیر کمان لٹکائے ہوئے ہے اور بالکل شکاریوں کی طرح آ رہا ہے، لیکن ہم نے تو سمجھا یہ ہمارے کو مرشد کلندر آ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ اندر تیر چھپایا ہوا ہے۔ تو اس لیے عالم بن کر، علماء بن کے، مفسر قرآن بن کے قرآن میں تحریف کرنی، نعوذ باللہ کہنا کہ چیونٹی کو بھی علم غیب ہے، اتنی بڑی، یہ تو کوئی بڑے سے بڑا جاہل آدمی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور جائے کہ کہنے والے اپنے آپ کو مفسر قرآن اور خطیب العصر، مناظر اسلام، اور کتاب میں حوالہ کیا لکھا جی چیونٹی کو علم غیب ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ تو پھر اسی طرح اگر تمہاری زبان میں کوئی جواب دینا تو پھر اچھا نہیں لگتا، ہمیں وہ بات زیب نہیں دے۔ یہ تو بات وہی ہوئی نا کہ ایک آدمی نے، حافظ اللہ وسائے صاحب ایک خطیب تھے، عالم تھے، تقریر فرما رہے تھے، تو ایک شیعہ نے ان کو لکھ کے بھیج دیا کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس نے کہا جی قرآن پاک میں ابراہیم نام بھی۔ اب اس کا کوئی علاج ہے کہ شیعہ پیدا ہوں؟ صحابہ کے زمانے میں آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن اب حل کیا ہے؟ سوال ازاسما جواب ازرسما، تو ہمیشہ باطل گئی۔ انہوں نے لکھا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہ آیت دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم اور ساری دنیا ملت ابراہیم کے ہے، لہذا شیعہ مذہب حق، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے۔ تو حضرت حافظ صاحب نے جب پڑھا انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ہم مانتے ہیں کہ ابراہیم شیعہ تھے لیکن جب تک آذر کے گھر میں تھے، لیکن جب آذر کے گھر کو چھوڑا اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا تو آپ سنی بن گئے اور اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا وہ تو آذر کے گھر میں تو واقعی شیعہ تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، آذر بھی شیعہ تھا۔ تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہی بات کہتے ہو تو اللہ قرآن میں کہتا ہے جعلکم شیعا، ایک عذاب یہ ہے کہ میں تمہیں شیعہ بنا دوں گا۔ ساری جتنی قرآن میں تھی شیعہ کی آیتیں ساری آیتیں پڑھ ڈالی۔ تو اصل کیا ہے؟ یہ تحریف ہے۔ اللہ ایسی تحریفات سے ہمیں بھی بچائے اور اوروں کو بھی بچائے، کہ یہ نہیں کہ قرآن میں ایک لفظ مل جائے تو بس اس کو اپنے مطلب پر ڈھالنے کے لیے نعوذ باللہ لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر دو اور گمراہ کر دو۔ بھی آخر اس قرآن کو اترے ہوئے 1400 سال ہو گئے، اس قرآن کی تفسیر سرکار دو عالم نے فرمائی، صحابہ نے فرمائی، تابعین نے فرمائی، تبع تابعین نے فرمائی، ائمہ محدثین نے فرمائی۔ 1400 سال میں کسی ایک عالم نے بھی یہ تفسیر کی ہے کہ چونٹی عالم الغیب؟ اس قدر قرآن میں تحریف کی جرت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی پناہ دے۔ علم غیب جو ہے وہ خاص ہے خداوندی۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر،
سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی، لیکن قوم نہ مانی۔ جب قوم نہ مانی تو ان کو آپ نے ڈرایا کہ دیکھو بھئی، تم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی ہے، میری دعوت کا انکار کیا ہے، اور میرے بار بار دعوت دینے سے آپ انکاری ہیں، تو 3 دن کے بعد تمہارے لیے اللہ کا عذاب۔ اور اس کے بعد قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر اس قسم کی وعید شدید سے مطلع کر دیں تو پھر پیغمبر اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب آپ چلے جائیں بس۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس حکم خدا بندی کا انتظار نہیں کیا اور پہلے چل پڑے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی آ گئی، آپ آ کر کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈوبنے لگی، انہوں نے کہا جی ایک بندہ سمندر میں گرانا پڑے گا، تو انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا قاعدہ ہے کہ ہماری کشتی میں اگر کوئی سردار سے بھاگا ہوا غلام آ جائے نا تو پھر کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگتی ہے، ڈولنے لگتی ہے، تو اس لیے قرآن اندازی کی گئی، تو قرآن حضرت یونس کا نام نکلا، آپ نے فرمایا اب قائد الفلک المشحون، ہاں میں ہی وہ ہوں کہ اللہ کے حکم کی انتظار نہیں کی اور بھاگ پڑا، لہذا مجھے ڈالا گیا۔ وہ کہیں جی آپ کو کیوں ڈالے، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ شان والے ہیں، آپ کو ہم دریا میں ڈال دیں مچھلیاں کھا جائیں؟ پھر قرآن کرتے ہیں، پھر بھی حضرت یونس کا نام آیا۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر دریا میں ڈالا گیا، کشتی چلی گئی۔ اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے لو، لیکن یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، تمہاری غذا نہیں ہے، حفاظت کرو۔ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ لکھا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ كَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اگر حضرت یونس علیہ السلام عالم الغیب ہوتے، ایمان سے کہیں، تو کیا آپ کو اتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑتا، مچھلی کے پیٹ میں قید رہنا پڑتا اور اللہ کے حکم کے انتظار کے بغیر آپ چلے جاتے؟ سوال یعنی آپ خود اندازہ فرمائیں کہ کیا عالم الغیب کی یہی، ان کو تو پتا ہوتا کہ میں نے ایسا کیا تو میرے اوپر اللہ کی ناراضگی آ جائے گی، اور مجھے تو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ خداوندی ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہو۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ قیامت والے دن جب اللہ پاک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ ہاں بتلائیں، تو کہیں گے کہ میرا اللہ میں کیسے بتلاؤں؟ میں تو اس وقت تک بات بتلا سکتا ہوں کہ جب میں وہاں موجود تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اور میرا اللہ مجھے اٹھا لینے کے بعد آپ ہی نگہبان ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پھر قوم نے کیا کیا، مجھے تو کوئی پتا نہیں۔ ہر چیز پہ حاضر، ہر چیز پہ ناظر، ہر چیز کے جاننے والے، علم رکھنے والے صرف تیری ذات ہے، تیری صفت ہے۔ کیوں کہ انک انت علام الغیوب، کہ عالم الغیب ہونا اور غیوب کا جاننا صرف تیری صفت۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اب کتنا بڑا شان ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور اللہ نے جس سے کلام کیا ہے۔ صرف بات اتنی ہوئی کہ آپ خطبہ پڑھ رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے پوچھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت آپ سے بھی کوئی بڑا عالم موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اچھا، حالانکہ دیکھا جائے نعوذ باللہ کو بات غلط تو نہیں، نبی سے بڑا عالم کون ہے؟ لیکن میرے اللہ کو یہ بات نہیں پسند ہے۔ اچھا، آپ کو تو کہنا چاہیے تھا اللہ عالم، سب سے بڑا اللہ ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا اور کوئی عالم نہیں؟ اب اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اچھا ایسا کریں کہ ابھی آپ کو علم سیکھنا ہے، اور آپ میرا ایک بندہ ہے، دریا میں ایک جزیرہ ہے، وہاں رہتا ہے، وہاں جاؤ۔ یا اللہ میں وہاں جاؤں کیسے؟ اور دیکھیں نا اللہ کے لیے کیا مشکل تھی کہ جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ پہنچا دیتے، یہ سارا نقشہ آپ کے سامنے کر دیتے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ لیکن دیکھیں اللہ کی شان، امتحان پھر ایسے ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا ایسا کرو کہ ایک مچھلی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ایک ٹوکری میں رکھ لو اور مچھلی لے کے چل پڑو۔
اسی مچھلی سے کھاتے بھی رہو، ناشتہ بھی کرتے رہو، کھانا بھی کھاتے رہو، رات کا غدا عشاء بھی کرتے رہو۔ اور جب وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا کے اندر چھلانگ لگا کے چلی جائے، وہی جگہ ہے، وہی جگہ، وہی میرا جو ایک بندہ ہے وہی ہوگا۔ اللہ کا پیغمبر ہے، مچھلی لے کے جا رہے ہیں، علم غیب ہو تو مچھلی کے پیچھے چلتے ہیں۔ کہاں مچھلی، کہاں پیغمبر؟ اب جناب وہ مچھلی لے کے چلے 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 چلے، خدا کی شان ہے، پہلے موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی، تو مفسرین لکھا ہے کہ اس دن تھک گئے، اس دن آپ کو تھکاوٹ بڑی محسوس، اور آپ نے فرمایا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ آپ نے اپنے ساتھی سے یوشع سے کہا کہ بیٹا وہ ناشتہ لے آؤ، آج تو بہت تھک گئے۔ اس نے کہا حضرت ناشتہ کیا لے آؤں، وہ تو مچھلی گئی حضرت، وہ جو ہم ناشتہ کرتے تھے نا وہ تو مچھلی گئی، ختم ہو۔ انہوں نے کہا کیسے گئی؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو بات بتانی بھول گیا، فلاں جگہ جب ہم نے قیام کیا تھا نا جی، رات ٹھہرے تھے، تو اسی وقت وہ مچھلی جو ہے نا وہ بڑی اس سے زندہ ہو گئی، اور زندہ ہونے کے بعد جناب وہ نکلی ٹوکری سے اور سیدھی دریا میں ترتی گئی، اور حضرت اب عجیب بات ہے، جیسے جیسے دریا میں جاتی گئی نا وہ سڑک بنتی گئی۔ نے کہا اللہ کے بندے، وہی جگہ کے لیے تو ہم سفر کر رہے ہیں، تم نے بتایا ہی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں بھول گیا، شیطان نے مجھے صاحب میں ڈال دیا، اور فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ تو رستہ بنا کے سمندر میں چلی گئی مچھلی۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے چلو واپس چلو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے پاؤں کے نقش قدم پہ واپس آ رہے ہیں، اور جب وہاں آتے ہیں تو وہ سڑک موجود ہے، اس سڑک کو لے کے چلے جاتے ہیں، آگے جزیرہ ہے، اور ایک آدمی جو ہے چادر اوڑھ کے سر سے پاؤں تک چادر میں چھپے ہیں، سو رہے ہیں، جا کہا کہ السلام علیکم، تو اس نے کپڑے کے اندر سے کہا کہ وعلیکم السلام، من این علمت السلام، کون ہو تم، سلام جو کر رہے ہو کہاں سے سلام سکھایا تم نے؟ علیہ السلام نے کہا ابھی استاد تو بڑا سخت ہے، ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی، ابھی حضرت شروع ہو گئے ڈانٹ رہے ہیں کہ من این علمت السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی پیغمبر تھے، جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا جی بات کر رہے ہیں، انا موسیٰ ابن عمران، میں اللہ کا نبی ہوں، موسیٰ ہوں، مجھے کہتے ہو کہ میں نے سلام کہاں سے سیکھا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جناب غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جاؤ اپنا کام کرو، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ اب موسیٰ علیہ السلام بھی ٹھنڈے ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے، انہیں سے تو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مہربانی کریں، میں تو کچھ علم سیکھنے آیا۔ انہوں نے کہا جی آپ میرے سکول میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ بھائی میں پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، کلیم اللہ ہوں، رسول اللہ ہوں، میں تمہارے علم داخل؟ انہوں نے کہا حضرت میری کلاس بڑی سخت ہے، میرے پاس جو علوم ہے، انت علی علم علمکنی اللہ، تم جس علم پہ ہو اللہ نے تمہیں دیا ہے، میں نہیں جانتا، اور جس علم پہ میں ہوں اللہ نے مجھے دیا، تم نہیں جانتے۔ تم علوم شریعت کے حامل ہو، میں علوم کونیہ کا حامل ہوں، میرے پاس تکوینی علوم ہے، تیرے پاس تشریعی علوم ہے، گزارا کیسے ہوگا؟ اور پھر آپ تو جلال والے آدمی، میں نے پوچھا سلام کہاں سے سیکھا ہے تو آپ فوراً ناراض ہو گئے، تو آپ تو کیسے چلیں گے؟ جب شاگرد فوراً ناراض ہو جائے کہ ایک بات پہ، تو کیسے چلے گی بات؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جی اور امتحان میں نہ ڈالیں، ستجدنی انشاءاللہ، آپ انشاءاللہ مجھے فرما بردار پائیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام ایک شرط پہ میں تمہارے ساتھ تمہیں پڑھا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا فلا تسألنی، کسی بات پر سوال نہیں کرنا، جب میرا دل کرے گا میں خود سمجھا دوں، یہ نہیں کہ تم بات پہ سوال کر کے مجھے پریشان کرتے رہو، کبھی یہ پوچھ رہے ہو، کبھی یہ پوچھ رہے ہو، کبھی یہ پوچھ رہے ہو، اور جو واقعہ دیکھو چپ ہو جاؤ۔ چل ٹھیک ہے جی، نے کہا جی بہت اچھا جی، انشاءاللہ نہیں کریں گے، خاموش ہے۔ اب جناب خدا کی شان ہے کہ آگے آئے اور کشتی پہ سوار ہوئے، اور حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں، اور جب کشتی کنارے کے قریب لگی تو حضرت خضر نے ایسے اشارہ کیا اور ایک پھٹا کشتی کا توڑ دیا۔ اب پھٹا جب توڑ دیا تو صاف بات ہے کہ پھٹے سے پانی تو اندر آئے گا، نہیں سوراخ ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو جلال میں آ گئے، تو پیغمبر تھے، کسی کا نقصان کیسے برداشت کریں؟ اللہ کا پیغمبر تو نہیں برداشت کر سکتا۔ انہوں نے کہا عجیب بات کہ کشتی والوں نے احسان کیا، ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، ہم سے کوئی چیز وصول بھی نہیں کیا، خلق دہا تم نے کہا حلا، تم نے ان کا پھٹا نکال دیا تھا کہ ڈوب پڑے وہ بیچارے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میرے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا جی پھر نہیں پوچھنا۔ آگے گئے، انہیں ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اب حضرت جوش میں آ گئے، قتل نفسا زکیۃ، ایک بے گناہ کو مار ڈالا ہے، عجیب آدمی ہو۔
انہوں نے کہا حضرت میں نے کہا تھا کہ چپ کرو، انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو۔ سارا قرآن پاک ہے، اور آخر میں جب گئے تو ایک دیوار گر رہی تھی، سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، تم ان کی دیواریں بنا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بات یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ چپ رہو۔ انہوں نے کہا حضرت صبر نہیں ہوا، کیا کروں؟ یہ حق بات ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، شریعت کے خلاف جب کوئی بات ہو رہی ہے تو میں کیسے چپ رہوں؟ اللہ کے پیغمبر تم منکر دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا مہربانی کریں، آپ کی کلاس مکمل ہوگی، اس سے آگے آپ کا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہو چکا ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بتلا دیا کہ اما السفینۃ، وہ کشتی جو ہے غریب لوگوں کی تھی، اور کشتیاں بگاڑ میں پکڑی جا رہی تھی، میں نے اس کا پھٹا توڑ دیا تھا تاکہ جب آئیں گے پکڑنے والے دیکھیں یار یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، اس کو کیا لے کے جانا ہے، تو سالم کشتیاں وہ لے جائیں گے، ٹوٹی ہوئی چھوڑ جائیں گے، تو غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ ایک پھٹی پھر لگا کے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، اور جس بچے کو میں نے مارا تھا اس کے والدین ایمان والے ہیں، اس بچے کی وجہ سے وہ کفر میں پڑ جاتے تو اس لیے اس بچے کو پہلے ختم کر دیا گیا۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ، اور وہ جو دیوار ہے وہ دو یتیم ہیں اور ان کا باپ مر گیا ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ نکال کے کھا جاتے، بچے تو محروم ہو جاتے۔ میں نے سیدھا کر دیا، جب بچے بالغ ہوں گے تو اپنے والد کا خزانہ نکالیں گے۔ وما فعلته عن امری، جو کچھ کیا ہے میں نے اپنے منشے سے نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام، یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے۔ اور ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ ان کی تفسیر ہے ان واقعات کی جن پہ تم صبر نہیں کر سکے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہیں تو بات پہ ناراض ہو جائیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم غیب جو ہے وہ صفت خداوندی ہے، اور اس میں اگر کوئی آدمی یہ یعنی عقیدہ رکھے کہ کوئی اللہ کا پیغمبر یا ملک یا نبی یا امام کوئی عالم الغیب ہے تو سیدھا وہ مشرک ہو جاتا ہے اور شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ہر قسم کے عقائد سیئہ سے قبیحہ سے محفوظ رکھے اور صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ عقیدہ توحید کے بارے میں جو سلسلہ دروس جاری ہے اس میں مسئلہ علم غیب کے بارے میں کچھ باتیں میں نے عرض کی، جس کا خلاصہ تو یہ سمجھ لیں کہ چونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جتنے لوگ اللہ رحمت فرمائے توحید سے دور ہوتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، شرک کی وادیوں میں الجھ جاتے ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ علم غیب۔ تو علم غیب کے بارے میں قرآن و سنت کے نصوص سے قطعی الثبوت، قطعی الدلالت سے یہ بات واضح ہے کہ عالم الغیب والشہادہ جو ہے وہ اللہ کی ذات، علم غیب کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور علم غیب خاصہ خدا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ علم غیب کے ساتھ علم ما کانا وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، کہ تمام چیزیں جو ہو چکی، جو ہوں گی، جو آئندہ قیامت تک ہوں گی، ان کے ذرے ذرے کا، جزئیات کا، کلیات کا، موجودات کا، معدومات کا، سب کا علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس۔ اللہ کی اس صفت میں اگر کسی کو شریک کیا جائے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انبیاء کے پاس بھی علم غیب ہے، ائمہ ہدا کے پاس بھی علم غیب ہے، یا اولیاء کے پاس بھی علم غیب ہے، تو یہی شرک ہے، کیونکہ یہ خاصہ خدا ہے، یہ صفت خداوندی ہے۔ جب کسی اور میں اس کو ملائیں گے تو شرک آئے۔ اسی ضمن میں پھر میں نے دلائل میں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی بات تو اللہ کا قرآن، اس کے بعد اللہ کی مخلوقات میں مخلوقات نوری ملائکہ، ان سب نے بھی کہا کہ لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں، انک انت العلیم۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام،
اسی طرح سیدنا لوط علیہ السلام، ان تمام پیغمبران کے قرآن مبارک کے آیات سے یعنی مدلل میں نے عرض کیا تھا کہ ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی غیب نہیں جانتے، علم غیب کا مالک جو ہے اللہ تبارک۔ اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے بڑی صاف کہ یا اللہ میں تو اپنی امت کا اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے احوال کو اس وقت تک جانتا ہوں جب تک میں تھا، جب میں تھا نہیں تو مجھے کیا پتا۔ اور قیامت والے دن تمام انبیاء اور رسول کو جب اللہ اکٹھا کریں گے اور پوچھیں گے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم، سب کے سب کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں، انک انت علام الغیوب۔ اب اتنے دلائل کے بعد اور کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ آدمی اس تفصیل میں جائے، لیکن کچھ واقعات جن کا تعلق سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک بی بی جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے، ایک عورت حاضر ہوتی ہے، اور تحقیق حدیثوں کے مطابق جو اس کا نام ہے بی بی خولہ، اس کا نام ہے ثعلبہ کی بی بی کا نام بی بی خولہ، آگے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے خاوند نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اس نے کہہ دیا ہے، ویسے عربی کا محاورہ تو یہ ہوتا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے، تو مانا یوں سمجھ لے کہ میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے، ورنہ محاورات میں جو بات ہے وہ بڑی اس میں حکمتیں ہیں کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ اس نے اپنی بیوی کو تشبیہ دی اپنی ماں کی پشت سے تشبیہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ کنایا ہے، اصل میں تو پیٹ کہنا تھا، چونکہ مرد تو عورت کے بطن پہ بیٹھتا ہے نہ کہ اس کے ظہر پہ بیٹھتا ہے، تو کنایتاً ظہر کہہ دیا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو خاوند کو ایک نکاح کے بعد حق دیا ہے علو کا، کہ اور ہر چیز کی سواری جو ہے گویا کہ اس کے ظہر پہ ہوتی ہے، معنی ہوتا ہے کہ اس سواری پہ اس کو حق ہے بیٹھنے کا، تو یہ جو اس کا حق تھا اس نے اپنے حلال کو نسبت دے دی اس سے جو ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں زہار۔ اور جاہلیت میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میرے لیے ماں ہو یا میری ماں کی طرح ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، اب وہ کبھی خامد کے لیے حلال ہونے کا رستہ ہی کوئی۔ تو وہ بی بی صاحبہ جو آئیں حضور کی خدمت میں آگے شکایت کی، اور حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے، آگے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کہ انا شابۃ انا غنیۃ اکل شبابی واکل مالی وَنَصَرْتُ لَهُ بَدَنِي وَقَبُرَ سِنِّي۔ یا رسول اللہ میں خوبصورت عورت تھی، میں ایک پیسے والی عورت تھی، میرے خاوند نے میرے ساتھ شادی کی، میرا مال بھی کھا گیا، میری صحت بھی کھا گیا، میرا کھا گیا، اور میں نے اپنا پیٹ بھی اس کو نچوڑ کے دیا ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، آج میں جب بوڑھی ہو گئی تو مجھے کہتا ہے کہ تم میری ماں ہو، میں کہاں جاؤں؟ یا رسول اللہ اگر میں بچوں کو خاوند کے حوالے کر دوں تو بچے تباہ ہو جائیں گے، جب ماں نہیں سنبھالے گی تو باپ کیا سنبھالے گا؟ اور اگر بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو کھلاؤں کہاں سے؟ بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے پاس ہے کیا جو میں بچوں کو کھلاؤں گی؟ تو مہربانی کریں، میرا فیصلہ کریں، میرا کوئی حل فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر تو اس پہ حرام ہو گئی، قد حرمت علیہ، تو چونکہ اس نے تمہیں ماں کے برابر کہہ دیا ہے، اس نے کہا رسول اللہ یہ تو کہا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، لیکن ماں طلق نہیں، طلاق نہیں دی اس نے، بس یہی کہا کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو۔ آپ نے فرمایا قد حرمت علیہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں تیرا فیصلہ نہیں کر سکتا، تیرے بارے میں کوئی حکم قرآن میں اللہ کی وحی میں نازل نہیں ہوا۔ تو بی بی صاحبہ نے پھر عرض کیا، حضور نے فرمایا اللہ کی بندی ما اوحی الیک ما اوحی فیک شیء، تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تو میں کیسے فیصلہ کروں؟ اچھا بی بی اتنے غصے میں آگے کہنے لگی یا رسول اللہ قد انزل اللہ الیک فی کل شیء، اللہ نے قرآن میں آپ کے لیے ہر قسم کے مسئلے بیان کیے ہیں کہ میرا نہیں بیان کیا، اب میرا کیوں نہیں حل کرتے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی ما انزل اللہ فیک شیئا، تیرے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا،
تو اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ کیا عالم الغیب بھی یہ کہتا ہے کہ جی حکم نہیں آیا، آئے تو میں فیصلہ کروں؟ جب آپ کو ذرے ذرے کا علم ہو، جب آپ تمام جزئیات، تمام کلیات یا جو حکم آنا تھا اس کا بھی آپ کو پہلے سے علم ہو، تو حضور یہ تو نہ فرمائے، حتیٰ کہ بی بی اتنے غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ اچھا یا رسول اللہ اشتکی الیک، اب میں آپ کو شکایت ہی نہیں کرتی، انا اشکو الی اللہ، میں اللہ کو درخواست دیتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ ابھی وہ بی بی گھر سے نہیں نکلی تھی کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرے مدنی، اللہ نے سن لیا ہے، وہ جو عورت آپ سے جھگڑ رہی ہے نا، اللہ نے سن لیا۔ قد سمع اللہ قول الذی، اس بی بی کی بات، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے اپنے خاوند کے مسئلے پہ جھگڑ رہی تھی کہ آپ کہتے تھے حکم نہیں آیا، وہ کہتی ہے کیوں نہیں آیا؟ آپ کہتے ہیں معلوم تو ہوتا ہے کہ تم حرام ہو گئے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے مجھے طلاق تو دی نہیں۔ فی زوجہا، جو آپ سے اپنے خاوند کے مسئلے پہ جھگڑ رہی تھی کہ آپ کہتے تھے حکم نہیں آیا، وہ کہتی ہے کیوں نہیں آیا؟ آپ کہتے ہیں معلوم تو ہوتا ہے کہ تم حرام ہو گئے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے مجھے طلاق تو دی نہیں۔ تو یہ تھا مجادلہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی کمرے میں موجود ہیں اور اپنے بال دھو رہی ہیں۔ بی بی فرماتی ہے سبحان الذی وسع سمعہ، اللہ تیری شان ہے کہ تو نے عرش پہ سن لیا، حالانکہ میں کمرے میں حضور کے موجود ہوں، لیکن میں نے بھی کچھ سنا کچھ نہیں سنا، کچھ باتیں میں نے سنی ہیں، کچھ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن مولا یہ تیری صفت ہے کہ تو نے عرش پہ ساری بات سن لی۔ اب جب قرآن نازل ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ تیرا خاوند کدھر ہے، بلاؤ۔ اوس بن الصامت اس کے خاوند کا نام ہے، یہ اب